نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، علماء ذوی الاحترام، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آئیں ہم اور آپ ایک بار اپنے آقا، اپنے مولا، سارے آقاؤں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود کی ڈالی نچھاور کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے سرکار سید العلماء سند الحکمہ سید آل مصطفیٰ شہنشاہ ماہرہ مطہرہ آج سے 50 سال قبل بمبئی کی مسجد کھرک میں آپ نے پڑھا تھا، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ مفتی صاحب چلے گئے؟ اچھا ابھی آئیں گے۔ میرے ہاتھ کو دیکھیے گا پہلے آپ لوگ غور سے۔ سید العلماء دوسرا شعر بھی کہا، کیا کہا؟ کیسے کیسے، کیا کہا؟ آپ لوگ بھی کہیے، کیسے 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 ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ کی ذات بابرکات سے جس کو چڑ ہوا تو مردود شیطان ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی المولا کی عقیدت دیکھو، حضرت ابو سفیان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا بلال فرماتے ہیں، جس کو اللہ کے حبیب کی ذات بابرکات سے چڑ ہوا تو وہ کچھ بھی تھا مردود ہو گیا۔ یاد رکھنا، بات تو ٹکے کی کہوں گا، اور آپ لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں، آپ لوگ بھی بتائیے، دادا کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ دادا کے بیٹا کو پوتا۔ ہنسی نہیں، ڈونٹ لاف، ہمارے یہاں ہنسنا نہیں، ہمارے یہاں قصہ کہانی نہیں، بات تو ٹکے کی ہوگی۔ دادا کا بیٹا کو کیا کہتے ہیں؟ باپ ہوں گے، بڑے ابا ہوں گے یا چچا ہوں گے۔ دادا کے بیٹے نے کہا
برباد ہو جا معاذ اللہ. نبی سے کہا ابو لہب نے. تو نبی کی وہ ذات ہوتی ہے، نبی کی وہ بات ہوتی ہے، نبی کی وہ رفعت ہوتی ہے، نبی کی وہ عظمت ہوتی ہے، وہ بلند مقام اللہ رب العزت کے دربار میں ہے کہ یہاں باپ نہیں دیکھا جائے گا، بیٹا نہیں دیکھا جائے گا، چچا نہیں دیکھا جائے گا، بڑے ابا نہیں دیکھا جائے گا. جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسی پہ خاتمہ ہوا، وہی مومن کہلائے گا. نبی کا چہرہ انور پس مردہ نہیں ہوا. یہ علماء جانتے ہیں، یہ ہمارے مرجھایا نہیں، مگر اللہ نے کہا. اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تب کہیے گا، نہیں تو پھر دستار تو ہوگی. نبی کی وہ ذات ہوتی ہے. نبی نے کچھ نہیں کہا، رب نے کہا جبریل سدرہ چھوڑو. جبریل سدرہ چھوڑو میرے محبوب کی بارگاہ میں. تبت یدا ابی لہب، مردہ باد ابو لہب، ہاتھ ٹوٹ گیا ابو لہب. گستاخی آمنہ کے لاڈلے کا کیا تھا، اسی لیے بلایا تھا. تو نبی کی عظمت کو یاد رکھنا. خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، آمنہ کے لاڈلے سوا ہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی بال برابر بڑھا ہی نہیں سکتا. کس نے مقام بلند کیا؟ زور سے کھانا نہیں کھائے ہو، زور سے بولو نا، زور سے بولو. ہاں، کس کا مقام بنایا؟ آقائے نامدار کا، محمد الرسول اللہ. میرے نبی، میرے رسول کا. سارے نبی کے امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھیں اور سارے نبی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بریلی کے تاجدار نے لکھا ہے، کلام کو سمجھو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو. تمہیں ورگلائیں گے، آپ کو ورگلائیں گے، آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالیں گے. عبد المصطفیٰ سو گئے؟ آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالیں گے. سید صاحب میں کل ہوں، اب پرسوں بھی ہوں، جو بھی کہتا ہوں کھول کے دکھا دیتا ہوں، جو بھی کہوں گا دکھا دوں گا. بیٹھ جائیے. آپ کو ورگلائیں گے. ایک کریم نگر کے سنی مسلمانوں یہ کہتے ہیں
کہ نبی کو خدا سے بڑھا دیا. یہ کون ہے؟ معاذ اللہ. سید صاحب کی اتباع تو کرو. کہو اللہ تیری پناہ، بولو نا. ہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں. جن کے ایمان میں آگ لگ چکا ہے وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. سورہ قلم، اس میں حافظ قرآن کون کون ہے؟ 2 بچے تو ہے ہی ہیں جن کے سروں پہ ابھی تاج ڈالا جائے گا. سورہ بولتے کون ہیں جی؟ کون ہے؟ سورہ قلم ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں کون سے بارے میں ہے؟ 29ویں بارے میں. آپ لوگوں کو یقین ہو گیا نا؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ ارے بولو نا. بات تو ٹکے کی ہوگی، بات ٹکے کی ہوگی. انک لعلی خلق عظیم. محبوب آپ کے اوصاف عظیم ہیں. عظیم اللہ نے کہا، اپنے کلام میں کہا، جو نبی پہ نازل ہوا اس پہ کہا. میں پوچھتا ہوں اے ول گریٹس، کم آن، میرے پاس آؤ. کوئی ایسا کمپیوٹرز مارج وجود میں آیا ہے دنیا میں جو جتنے ڈس ہیں یہ دھول، اس کی گنتی بتا دے فیڈ کر کے بھی. جتنے پانی ہیں اس کے قطرات کو بتا دے. جتنے پتے ہیں درخت کے اس کی گنتی بتا دے. یہ ہمارے دین کے دائی جتنے مومن ہیں ان کے داڑھی کے بال، سر کے بال کی گنتی بتا دے. ٹیکساس یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی ایسا کمپیوٹرز لانچ کیا ہے تو ہم کو بتائے کہ دنیا میں جتنے پیڑ ہیں اراؤنڈ ان دا ورلڈ، کہ اس میں پتوں کی گنتی. ارے حافظ صاحب آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن سے پوچھو. قل متاع الدنیا قلیل. محبوب لبہائے مبارک کو ہلا دیجئے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ قلیل ہیں، سم، تھوڑا، مگر محبوب کے اوصاف جو ہیں وہ عظیم ہیں. اے اللہ جب قلیل کا کسی کو پتہ نہیں تو محمد الرسول اللہ عظیم جس کو تو نے پیدا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید عبد الرحمن برکاتی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد. اللہ کے حبیب کو تم کہتے ہو مانتے ہیں؟ ہاں یہ تم کہتے ہو مانتے ہیں؟ There is no ilah except Allah. The meaning of Quran, oneness of Allah and greatness of Muhammad. اللہ کی الوہیت اور محمد الرسول اللہ کی رسالت. اللہ گنتی والا 2 کا آدھا 1 نہیں، 1 کا ڈبل 2 نہیں ہے. وہ واحد حقیقی.
یہ علماء ہمارے جانتے ہیں، یہ ہمارے مفتی صاحب جانتے ہیں. یہ مفتی شرف عالم رضوی ہیں، یہ تاج الشریعہ کے محبوب مرید ہیں. ٹون میں بھی لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت میری جان ہے. ہاں عقیدت ہے نا جی، محبت ہے، ہاں ایمان ہے. ایمان سے بولنا. ہم ایسے ویسے نہیں، ہم کچے کھلاڑی نہیں ہیں، ہاتھ کاٹ کے نہیں آئے ہیں. حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں ہاتھ کاٹ کے نہیں آیا ہوں. 3 قسم لیتا ہوں بہت سخت. یہ سمجھ گئے؟ یہ زمین کو مانو اور زمین کو نیچے نہ مانو، اوپر مانو. آسمان کو مانو، آسمان کو نیچے مانو. برف کو مانو، اب برف کو گرم مانو. آگ کو مانو اور ٹھنڈا مانو. تو یہ ماننا ہوا. ارے بولتے کیوں نہیں؟ گردن کیوں اٹھا؟ منہ سے بولو نا، لاؤڈلی اسپیک. ہاں زمین کو مانو اور اوپر مانو، آسمان کو مانو اور نیچے مانو، برف کو مانو گرم مانو، آگ کو مانو ٹھنڈا مانو. ہاں تو ماننا ہوا. نبی کو مانو اور نبی کا اختیار نہیں ہے، نبی کو اختیار نہیں ہے. ہاں ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کہتا ہے. ہاں وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے وہ لو، جو رسول دے وہ لو. تو اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ نبی دیتے ہیں. وما نقموا ان اغناہم اللہ ورسول، اللہ بھی دیتے ہیں رسول بھی دیتے ہیں. یہ صلاح الدین ایوبی 5 روپیہ صدقہ بیٹے کے نام سے، فیضان کے نام سے، بیٹی کے نام سے. تو یہ 5 روپیہ دے سکتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں دے سکتے. ہاں ہاں آپ دے سکتے ہیں کہتے ہیں، مگر نبی نہیں دے سکتے. صدیق کو صداقت، حضرت فاروق کو عدالت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، مولا علی کو شجاعت، حسنین کریمین شہیدین جلیلین کو استقامت فی الاسلام. محمد الرسول اللہ کی عطا ہے. میں پوچھوں گا ابھی مؤدبانہ ریکویسٹ. میرے امام کا ایک شعر ہے، ناریوں کا دور تھا، اے واہ واہ کا جو ہو واہ واہ، یہ پرتاپ گڑھ کے سیفی کی بات نہیں، یہ تو ہمارے حضرت ہیں. یہ بولیں ان کو حق ہے، لیکن غیر عالم کو حق نہیں ہے. ان کا چہرہ، ان کا مہرہ، ان کا امامہ، ان کی ساری باتیں بتا رہی ہیں. ان کے چہرے کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام. اللہ کی عطا سے محمد الرسول اللہ بانٹتے ہیں. یہاں کپڑے کا گارمنٹ کی فیکٹریاں دیکھی، مشین دیکھا، کہا یہ خوش عقیدہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اسٹریٹ ہے. دل خوش ہوا. مومن کو دیکھو تو دل خوش ہو، تو مومن کی علامت ہے نا. ہاں کاش یہ دولت اللہ ہمیں بھی نوازے تو یہ کیا ہے؟ ارے اگر یہ دولت، یہ 2 بچے آج حافظ ہیں، میں بھی حافظ ہوتا یا میرا بچہ بھی حافظ ہوتا تو اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ایک ہوتا ہے جلن
ایک ہوتا ہے حسد، ڈاہ، اور ایک جو ہے کہ اللہ یہ دولت ہمیں بھی عطا فرماتا، میرے گھر میں بھی حافظ قرآن ہوتا، قاری قرآن ہوتا، عالم قرآن ہوتا، مفتی ہوتا، محدث ہوتے، تو مومن کبھی جلن نہیں کرے گا کہ دیتا ہے مولا، پڑھو نا جی، کہ دیتا ہے، کہ دیتا ہے، کہ دیتا ہے، کہ دیتا ہے، زور سے کہیے نا، دلاتے ہیں خواجہ، غریبوں کو در پہ بلاتے ہیں خواجہ، کرامت کا سکہ چلاتے ہیں خواجہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے، اللہ اکبر، عطائے رسول کی یہ ایک جھلک ہے، اللہ اکبر، نہ جانے کتنی محنت کی ہے اسلام کے اس چمن کو سجانے کے لیے، کہ دیتا ہے مولا، دلاتے ہیں خواجہ، غریبوں کو در پہ بلاتے ہیں خواجہ، کرامت کا سکہ چلاتے ہیں خواجہ۔ آپ امان علی شاہ جائیں، کبھی کچھ مل جائے گا، درویش محمد جائیں، کبھی کچھ مل جائے گا، حضور تقی اعظم شاہ جائیں، کبھی کچھ عطا فرما دیں گے۔ تو کہنے والوں نے خوب کہا ہے، کیا کہا؟ کبھی کبھی تو، یہ بولتے کیوں نہیں سید صاحب؟ آپ چشتی بہشتی ہیں، حسینی سادات ہیں، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، اب میرا خواجہ سدا نوازے، دکھیوں کا سہارا ہے، خواجہ میرا خواجہ ہے، نام ہے معین الدین، وہ تو راجہ مہاراجہ ہے، ہر کے آمد بردرت۔ اے منشئی میزان پڑھنے والے، اے نومیر پڑھنے والے، اے پنج گنج پڑھنے والے، اے آمد نامہ پڑھنے والے، ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، گرچہ خالی بود از روز الست، الست بربکم۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی روح انور نے دستگیری کی، بلا شہدنا، ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، گرچہ خالی بود از روز الست۔ یہ جاہل کا کلام ہے، خدا کو دینا پڑتا ہے، خدا مجبور نہیں، خدا مجبور نہیں ہے۔ منہ چیرا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ بولتے کیوں نہیں ہو جی؟ یہ بولیے نا، یہ بولو نا، بندہ کیا کہتا ہے؟ منہ، یہ بولو نا، منہ، ہاں منہ تو ان دے گا، منہ چیرا ہے تو ان دے گا، پانی نہیں آگ برسا دے تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہی تو پڑھانے کے لیے عبد الرحمن برکاتی آئے ہیں، یہی پڑھانے کے لیے آئے ہیں، یہی درس ہے، خدا کو دینا پڑتا، یہ جاہل کا کلام ہے۔ اور ہمارے رفیق باپو حسینی سادات سے پوچھو تو کیا کہیں گے؟ خدا دے ہی دیتا ہے جسے خواجہ دلاتے ہیں، خدا دے ہی دیتا ہے جسے خواجہ دلاتے ہیں۔ اے اللہ معین الدین کو دیکھ، غیاث الدین کے لخت جگر کو دیکھ، اے اللہ معین الدین عطائے رسول ہیں، آپ نے
نبی پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب منگتا کو نہ جھڑکو، محبوب منگتا کو نہ جھڑکو۔ بیٹی ملے گا، بیٹا ملے گا، دکان ملے گا، مکان ملے گا، کارخانہ ملے گا، اسٹاکسٹ ملے گا، جو مانگو مانگنے والا ہو۔ یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، ارے ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے بھی مانگتے ہیں، ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے بھی مانگتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا وہ دیجئے اور اللہ سے دلا بھی دیجئے۔ میرے امام کا شعر، میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ بینک آف برودا سے پیمنٹ کروں گا، اس کا معنی بتا۔ میرے امام نے لکھا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ناریوں کا دور تھا، ناری آگ کے پجاری، ناری آگ کے پجاری، ملحد، زندیق، مشرک، بے ایمان، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ابھی حضرت علامہ سراج چشتی بہشتی جنتی خلیفہ صاحب کے محبوب مرید نے کہا، بہت پیاری تقریر کی کہ سرکار کے والد والدہ کو کافر کہتے ہیں، تو اسی تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ معنی تو بتا دو۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، یہ نور کون ہے اور دل کن کا جل رہا ہے؟ یہاں نور سے مراد عبد المصطفیٰ برکاتی، میرے آقا، میرے مولا، سارے آقاؤں کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے والد اور والدہ۔ دل جل رہا تھا نور کا اور تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ میرے امام کا شعر ہے، ایسے ویسے کا شعر نہیں، امام کا شعر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو آج کہوں گا وہ کل نہیں کہوں گا، اور جو کل کہوں گا وہ پرسوں بھی نہیں کہوں گا، اور جو پرسوں کہوں گا وہ نرسوں بھی نہیں کہوں گا۔ میرے امام کا جانتے کہاں ہوں، جانتے کہاں ہوں، اور جو جاننے والے ہیں ان سے ہے آپ کو الرجک۔ جو جاننے والے ہیں اللہ نے ایک سما عطا کیا ہے، ایک چھینٹا، ان سے ہے الرجک۔ آپ سے مراد آپ سب نہیں، جن کو الرجک ہے جانکار سے ان کے لیے کہتا ہوں۔ جو جانکار ہیں، جو کیمسٹری جانے، جو فزکس جانے، جو بایولوجی جانے، وہی تو آپ کے بچے کو نیٹ سے نکالے گا اور MBBS کا سرٹیفکیٹ دے گا، MD کا سرٹیفکیٹ دے گا، MS کا سرٹیفکیٹ دے گا،
FRCS کا سرٹیفکیٹ دے گا, DM کا سرٹیفکیٹ دے گا, کارڈیولوجسٹ کا سرٹیفکیٹ دے گا. تو آپ کو الرجک ہو پروفیسر سے, ان اکیڈمی والوں سے آپ کو اگر نفرت ہو, ایلین والوں سے آپ کو نفرت ہو, تو پھر آپ کا بچہ IIT کھڑگپور سے کیسے کرے گا, IIT کانپور سے کیسے کرے گا, IIT روڑکی سے کیسے کرے گا, IIT پویل بمبئی سے کیسے کرے گا؟ علماء کی بارگاہ میں زانوں کو جھکانا ہے. اگر آپ یہ زوم لے کے جاؤ گے کہ ہم رفیق باپو کے شاہزادے ہیں, تو پھر صدرہ نہیں پڑھ سکتے, شمس بازگاہ نہیں پڑھ سکتے, مسلم الثبوت کی عبارت نہیں پڑھ سکتے, نہ اس کا ترجمہ کر سکتے. اگر استاذ کی بارگاہ میں زانوں کو جھکایا, حضور قلب سے جو وہ پڑھائے اس کو اپنے بائی ہارٹ اینڈ سال اتارا, تب وہ دولت آپ کے اندر آئے گی. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. It is bounty of my Allah, ہاذا من فضل ربی. جو 30 پارے قرآن کو سینے میں ڈالتے ہیں, حضور کا جب تک کرم نہ ہوگا, قرآن مومن کے سینے سے نکل جاتا ہے, حافظ کورا رہ جائے گا, اندھا اٹھے گا, صبح میں پڑھے گا, شام میں پڑھے گا, دوپہر میں پڑھے گا. میرا بیٹا رات کے 1 بجے پڑھتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں 4 بجے, حضور محدث کبیر کے مدرسے میں ہم نے پوچھا انک لا تہدی من احببت, تو کہا ابا یہ کوئی ٹائم ہے پوچھنے کا؟ ہم نے کہا کہ ہم کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں ہے, میں کبھی بھی پوچھ سکتا ہوں. پہلوان وہ جو لڑکے بتا دے, حافظ قرآن وہ جو 30 پارہ قرآن سنا دے, اور رکوع ویسے کہے جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا, ورکعوا مع الراکعين. صدیق اکبر نے کیا, عمر فاروق نے کیا, عثمان غنی نے کیا, مولائے کائنات نے کیا, حضرت طلحہ نے کیا, حضرت زبیر نے کیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا, حضرت عبیدہ بن جراح نے کیا. عشر مبشرہ, جن 10 خوش نصیب کو میرے امام نے کیا کہا, وہ 10, یہ پڑھو نا جی, وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام, اللہ اکبر. اور اپنے پیر کے دادا کے بارے میں علایت نے کیا کہا, اللہ اکبر. شاہ برکات, برکات, پیشینیاں, نوبہارے طریقت پہ لاکھوں سلام. اور اپنے پیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیسے تھے, اور ان کے پیر کیسے تھے, آل رسول کیسے تھے, آل محمد کیسے تھے, حضرت اچھے میاں کیسے تھے, حضرت ستھرے میاں کیسے تھے, حضرت شاہ برکت اللہ کیسے تھے. وقت کا مجدد پکار کے کہہ رہا ہے, میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا, اچھا وہ صورت کیجیے, ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے. اچھا ایک بات ایمان سے بولنا, آپ کے ابا کے مرید ہیں نا, ہے نا, تو ابا کے مرید ابا کو یاد کرتے ہیں. آپ کن کے مرید ہیں؟ حضور تاج شریعہ کے. ابا مفتی اعظم ہند کے مرید تھے, مرشد اعظم. تو مرید اپنے پیر کو یاد کرتا ہے نا, بولتے کیوں نہیں؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بات تو ٹکے کی اب ہوگی. آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ مفتی اعظم ہند کے مرید, اظہری میاں کے مرید جو ہیں, بابو آپ اپنے پیر کو یاد کرتے ہو نا, دنیا میں ویسا عالم نہیں.
یہ مرید جو ہے پیر کو بولتا کیوں نہیں ہے؟ نہیں آپ بدل جائیں گے 2 منٹ میں، ابھی تو پھر تو معاملہ ہی ہو جائے گا سب کچھ۔ ثناء المصطفیٰ نے ان سے وعدہ تو کوئی لے لو نا۔ رہی پہلے بتاؤ، مرید پیر کو یاد کرتا ہے؟ بات پکی ہے؟ ہاں مرید جو ہے، بول زور سے بولو نا جی، ہاں یہ بولتا کیوں نہیں؟ مرید پیر کو یاد کرتا ہے، لیکن مارہرا ایک دربار ایسا ہے، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ایسا ہے، وہ فرماتے ہیں چہرے زیبا تیرا احمد رضا، آئینہ آئے حق نما احمد رضا، جب بھی کوئی مرحلہ آ کر پڑا تو نے عقدہ حل کیا احمد رضا، اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ تجھ کو نوری نے کہا احمد رضا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ماہریرا، فیضان ماہریرا، فیضان کالپی شریف، فیضان کالپی شریف، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ میرے پیر کہتے ہیں سید مصطفیٰ، ابھی سنیے حضرت 42 حضرت بات تو ٹکے کی ابھی ہوگی۔ قرآن کا فرمان پیش کیا جائے گا۔ میرے پیر و مرشد سید مصطفیٰ حیدر حسن 1927 آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے، پیدائش، جنم تتھی، اور حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ساری دنیا حجت الاسلام کہہ کے بھی شرمندہ، لجائے لجائے۔ انیس 1942 میں مصطفیٰ حیدر حسن میرے پیر کو دیکھا تو حامد رضا کہے کہ یا اللہ جب یہ ایسے ہیں تو محمد الرسول اللہ کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جبکہ حامد رضا کے خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے ڈازلنگ لائٹ کا اسی جے پور میں جوہری بازار میں قدموں میں پیر رکھ دیے۔ ہمارے اشفاق کے ابو ڈرائیور ہیں عبد الرسول، آپ کے انگلی کا آپریشن کا واقعہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے شاہزادے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایتھر تو لینا ہی پڑے گا، میجر ہے، مائنر آپریشن نہیں ہے، بڑا آپریشن ہے، آرٹیکلز بٹھانی ہوگی۔ تو آپ نے کہا خادم سے کہ مارہرا کی تسبیح لائی جائے، اور آپ نے کہا اے انگلی، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کہا اے انگلی میں تجھ سے توجہ ہٹاتا ہوں۔ تو اللہ کا ولی جب مچل جاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ بدل جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی جب مچل جاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ بدل جاتا ہے۔ مارہرا کی تصویر لیتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ اے انگلی میں تجھ سے توجہ ہٹاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے آرٹیکلز بٹھایا، آپریشن کیا بغیر بے ہوشی کے، انجیکشن کے، ایتھر کے، اور ڈاکٹر نے لکھا ناٹ اے آرڈنری مین، یہ عام انسان نہیں۔ ابھی بھی 100-200 آدمی
جو حامدی ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے مرید جو رضوی ہیں، اس بات کے گواہ۔ میرے امام کا شعر میں نے پڑھا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اللہ اکبر، کیسا شعر! حضرت خط تو ہم جانتے ہیں، خط تو ہم نہیں، بولیے، شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بولے، اے بی سی، اینی پرسن۔ خط تو ہم میں ہے دو ورقہ نور کا، ایک سینہ دوسرا پاؤں تک۔ خط تو ہم میں ہے دو ورقہ نور کا، سر سے سینہ اقدس تک امام حسن محمد الرسول اللہ سے ملتی جلتی، یہ بولتے کیوں نہیں، اشبہ تھے۔ سینے سے قدم ناز تک کون؟ امام حسین، اشبہ تھے۔ خط تو ہم میں ہے دو ورقہ نور کا، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام حضور سید عبدالرحمن برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنے پیر مصطفیٰ حیدر حسن، نام دیکھیے، مصطفیٰ، اللہ کے حبیب کے نام کی نیابت، حیدر مولائے کائنات جن کے آل ہیں، سید مصطفیٰ حیدر حسن نام کی اجزائے پاکی سے ملا ہے یہ سراغ۔ سید اشرف میاں نے لکھا، اشرف میاں نے لکھا تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مینار قصر رضا، مینار قصر رضا تو بہت بلند ہے، تم اس کے ایک زینے پہ چڑھ کے بتلا دو، اور فتاوی رضویہ، علطۂ نبویہ، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا خدائی کے بخشش پڑھ کے دکھا دو۔ سبحان اللہ، کیا ہی ذوق، ذوق، ذوق کا داغ حسن کی طرف مت جانا، ارے سب ہو جائے گا، آپ بیٹھے رہو نا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، ایک آدمی کو صرف نیکی ہی نیکی رہے گا۔ اے رفیق باپو، اے رفیق باپو، اے رفیق باپو، ہمارے پاس نیکی ہی نیکی ہے، ایسا کرو کہ ہم ایک نیکی دیتے ہیں، ایک بدی کسی سے آپ دلوا دو۔ ہم ان کو نہیں کہیں گے، ہم نہیں کہیں گے، ہماری زبان بند ہو جائے، یہ آل رسول ہیں، یہ اولاد علی ہیں، امام حسین کے آل ہیں، ہمارے بھائی ہیں، 36 واسطے میں کہیں نہ کہیں ہمارا ان کا خون ایک ہے۔ کچھ اللہ کے بندے، میرے آقا کے نام لیوا، جن کے پاس نیکی ہی نیکی ہوگی، میرے امام نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایسا کرو کہ ایک نیکی لے لو اور ایک بدی دے دو۔ کہا کیوں بھائی، یہ بدی کیوں لوگے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنی نیکی سے جنت میں نہ جاؤں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، ایک گناہ دے دو، ہم حضور کے شفاعت سے
اس گناہ کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے. ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو. خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر، اپنے پیاروں کی سواری، واہ واہ. حضرت عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا مولائے کائنات سے کہتی ہیں کہ آپ نے میرے بابا کو نہیں دیکھا. صبح 7، شام میں 7، دن میں 7. بدر کا دیکھو، احد میں دیکھو، خیبر میں دیکھو. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اکھاڑ کے پھینک دی وہ بازو، وہ قوت، اللہ اکبر، وہ چکا چاک. یہ پڑھتے کیوں نہیں حضرت؟ آپ تو پڑھیں حضرت، نائب امام صاحب آپ پڑھیں. وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں. تو مرید جو ہیں وہ اعلی حضرت ان کے شہزادے یا والد محترم ہیں ماراہرہ شریف کے. پیر خانے کے ایک سید، ایک فرد عظیم، چہرہ زیبا تیرا احمد رضا، آئینہ حق نما احمد رضا. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ اچھا ریفلیکس سمجھتے ہیں؟ ریفلیکس، ریفلیکس، پرچھائی پرتم. آپ تو بی ایس سی ہیں نا جی. چہرے زیبا تیرا احمد رضا، آئینہ حق نما احمد رضا، غوث اعظم مظہر شاہ رسول، ان کا تو مظہر ہوا احمد رضا. نعرہ شیرانہ جب گونجا تیرا، قلب نجدی پھٹ گیا احمد رضا. جب بھی کوئی مرحلہ آ کر پڑا، تو نے عقدہ حل کیا احمد رضا. تیری الفت میرے مرشد نے دی ہے، گھٹی میں پلا. جنم گھٹی. تو دنیا میں مرید اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں. اب ماراہرہ والے ایسے ہیں جو اپنے مرید کو یاد کرتے ہیں. شاہ علی رسول فرماتے ہیں ارے ان کو اپنی فکر نہیں تھی، حاشا وکلا. اپنی قسمت میں آگ مت لگاؤ. آل رسول دادا کہتے ہیں کہ اگر خدا قدوس پوچھ بیٹھے کہ آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، آج فکر دور ہو گئی، اب کہوں گا کہ اے اللہ میں احمد رضا خان کو لایا. میری ساری کتابیں ان کے پاس پیش کی جائے، جو بڑھائیں وہ میری طرف سے، اور جس کو وہ الگ کریں وہ میری طرف سے. پیر کو یقین کتنا تھا، پیر کو یقین کتنا تھا. قطب الارشاد مفتی اعظم، اللہ اکبر، سرکار نور کے بارے میں اعلیٰ حضرت ان سے بھی وہ خلافت برتر قیاس سے ہے. مقام ابو الحسین اور آزاد نار سے ہے وہ غلام ابو الحسین. تو وہ پیر بھی ویسے تھے اور مرید اپنے وقت کا مجدد. اللہ اکبر، تجدید احیاء. جو رسول اللہ کی سنت مردہ ہو گئی،
بھلا دیا متروک، یہ بولتے کیوں نہیں؟ ہاں اس کو میرے امام نے زندہ فرمایا اپنے علم سے، خدا کے فضل سے، مصطفیٰ کی اعانت سے۔ میرے امام نے کیسی دستگیری کی ہے، کیسی حفاظت کی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی اب دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جیسا اس کا ترجمہ بتائیے، اس کا ترجمہ بتائیے۔ یہ قبر جو ہے 6 فٹ 7 فٹ 10 فٹ لمبی، 3.5 فٹ چوڑی، سمندر میں جو ہے نا، اوشین میں جو ہے ہلکوڑا مارتا ہے، سونام اس میں آتا ہے، طوفان اس میں اٹھتا ہے۔ تو مومن جب تینوں سوال کا جواب دے دے گا، سمجھیں آخری سوال کا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ ہیں، ہم انہی پہ تو سلام پڑھتے تھے، انہی پہ نازل قرآن کو پڑھتے تھے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ نماز وہی نماز جو ادائے مصطفیٰ ہو، روزہ وہی روزہ جو احتساب مصطفیٰ ہو، حج وہی حج جو ادائے مصطفیٰ ہو۔ خدا کی قسم ہے، سنو، خدا کی قسم ہم مکہ کو چھوڑ دیں گے، ہم مدینہ کو چھوڑ دیں گے، حلفیہ قسم کھا کے کہتا ہوں۔ یہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو، کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو جائیے نا، کھڑے ہوئیے، ہاں آپ کھڑے ہو جائے، آپ ہی سے کہنا، ہاں ہم مکہ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ چھوڑو گے مکہ کو؟ کہ بولو نہیں، یعنی تو سو کچھ منہ میں تالا لگا دو، گردن ڈلاوت بیٹھ جائیے۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں، مقام جوفہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے محبوب، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو واپس لے جائے گا۔ کیا آپ کو شہر مکہ کا خیال آ رہا ہے؟ چاہے زمزم کا خیال آ رہا ہے، زمزم کے کنویں کا، منی کا، مزدلفہ کا، عرفات کا، صفا کا، مروہ کا؟ یہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میزاب رحمت کا؟ ہنسنا نہیں، عبد الرحمن کے سامنے میں ہنسنے کی بات نہیں۔ خدا کی قسم، محمد الرسول اللہ نے جب اسلام پہ رہنا دوبھر ہو گیا تو آپ نے کعبہ کو چھوڑا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے نواسے امام حسین ہمارے بابا مدینہ کو چھوڑا ہے، کربلا گئے ہیں۔ اگر ایسی گھڑیاں آ جائے، اگر ایسی گھڑیاں آ جائے، ہم جے پور کو چھوڑ دیں گے، ہم گھر کو چھوڑ دیں گے۔ ابو سلمہ کے بیٹے کو پکڑ لیا، ان کے سسرال والوں نے کہا، اے جانے والے، اے جانے والے، اگر تم کو شہر رسول پیارا ہے، اگر رسول کی معیت پیاری ہے، رسول کا ساتھ پیارا ہے، رسول کا خلوت پیارا ہے، رسول کا جلوت پیارا ہے، رسول کا چہرہ پیارا ہے، رسول کو دیکھنا پیارا ہے، تو تم جا سکتے ہو۔ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ ایک بار بیٹا کو دیکھا، اور ایک بار جانے بیٹا محمد الرسول اللہ۔
نارتھ پورشن مدینہ شریف کی طرف میرے آقا کی طرف دیکھا، کہا اے لینے والے، بیٹے کو لے سکتے ہو، محمد الرسول اللہ کی معیت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کے حبیب نے کعبہ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ ہم اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، قرآن کے خاطر کسوٹی رسول شرط ہے، محبت رسول شرط ہے، جس میں رسول اور آل رسول کا ادب و احترام نہ ہو، جہاں نائب رسول کا احترام نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ متولی چونے اور گاڑے کے ہوتے ہیں، امام کا متولی نہیں ہوتا۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ محمد الرسول اللہ کا جو وارث ہے، ہاں، قرآن نے کہا کہ ڈرتے ہیں علماء، یخش اللہ کون ہے؟ عالم۔ ہاں، وارث کون ہے؟ عالم ہے۔ تو اگر عالم، حافظ، قاری، مولوی، فاضل، مفتی قرآن کے اوپر چلتا ہے، قرآن کی عظمت اس کے سینے میں ہے، تو اس کا ادب کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا۔ میرے امام جا رہے ہیں، میرے امام جا رہے ہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے پہ میلاد شریف کی مجلس ہے۔ ہاں، کیا کہا ہے جی؟ ابھی سب سے سکہ راج الوقت کون شاعر ہے؟ بریلی شریف تو خیر ہمارے مرکز کے ہیں، ہاں، مبارک حسین مبارک۔ کیا پڑھا سید صاحب؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ یہ بولیے نا، آپ بولیے نا، تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے کہ آل پیغمبر کا کیا مرتبہ ہے؟ لیے پالکی اپنے کاندھے کے اوپر بریلی کا احمد رضا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کو درس دے دیا، تعلیم دے دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہم کو اور آپ کو بخش دے۔ اعلیٰ حضرت کی عظیم عظمت، محبت ہمارے دلوں میں، آپ نے ساری کتاب لکھا۔ اللہ اکبر۔ دلی میں دیا بینا نے کہا کہ رسول اللہ دافعیل بلا نہیں ہے، درود تاج پہ اعتراض کیا تو آپ نے الامن والعلا لکھا۔ ہاں، الامن والعلا۔ تو آپ کو کوئی بھی کتاب کی ضرورت ہو، حوالے جات کی ضرورت ہو، عبد الرحمن برکاتی آپ کا بھائی رات کے 2 بجے مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ اعلیٰ حضرت، ایمان کو بچانے کے لیے لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لوٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کو اللہ نے نائب بنایا ہے اپنے حبیب کا، آج ان کا آپ ابھی زیارت کریں۔ یہ 2 بچے، ان کے والد والدہ کے سر پہ تاج رکھے جائے، ملے گی اس کو بے شک تاج رحمانی۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ملے گی اس کو بے شک تاج رحمانی، کسی کا لخت دل گر حافظ قرآن ہوتا ہے۔ ہاں، سید ہیں اور قرآن نہیں معلوم تو وہ پیچھے، اور انصار
ہمارا دینی بھائی آگے ہوگا. ہاں جس نے قرآن کو اپنے سینے میں سمیٹا, ایک ایک لفظ کو, ہاں ادغام کہاں پہ ہے, ہاں لہنے جلی لہنے خفی, معروف کس کو ہم پور کر کے پڑھیں گے. آج ابھی آپ دیکھیں گے مفتی صاحب یا جو اور حضرات ہیں یہاں کے مدرسین, امام احمد رضا مدرسے کے, ان کی کامیابی اللہ نے دی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ 2 ہے, 12 چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب ہوتی ہے. ایلیٹریٹ 2 لاکھ ہو مگر 2 حافظ جو ہے پورا قرآن سنائے گا. ہاں اگر عالم ہو, صرف نحو کا بادشاہ ہو, العلف للفرس واللحم للاسد, گھوڑا گھاس کھاتا ہے اور شیر گوشت کھاتا ہے. ہاں تو جو اصول جانتا ہو, جو صرف جانتا ہو, جو نحو جانتا ہو, وہ اس کا ترجمہ بھی بیان کرے گا, اس کے تفسیر بھی بیان کرے گا, شان نزول بھی بیان کرے گا. یہ آیت منسوخ ہے یا ناسخ ہے, کون کون سے مسائل اس سے نکلتے ہیں, تو اس کا تو ناموں نہیں جانتے ہیں. مگر اللہ کے فضل سے اگر پڑھانے والے آپ کے یہاں ہیں اور حضور قلب سے پڑھائیں گے, تنخواہ کو جائز کریں گے, تو بے شک بچہ پڑھے گا بھی, بچہ جواب بھی دے گا, بچہ آپ کو تراویح بھی سنائے گا, ہاں بچہ آپ کی نیابت بھی کرے گا ہر جگہ. سمجھیں, آپ کہیں رہیں اسلام کا سر بلند رکھے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.